فرائڈ فرینزی کے تاریک کونے میں آپ کا استقبال ہے، جہاں سائے زندہ ہوتے ہیں اور دہشت یقینی و حقیقی ہے۔ میرے ساتھ شامل ہوں جب میں خوفناک ترین واقعات آپ کو سنا رہی ہوں، جہاں حقیقت اور ڈراؤنے خواب کے درمیان کی لکیریں دھندلی ہیں۔ روشنیوں کے ساتھ سونے کی تیاری کریں، کیونکہ جب آپ خوف کے اس دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بس آپ کو ہمت کرنی ہے۔ السلام علیکم ساتھیوں، فرائڈ فرینزی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ واقعہ اجمل صاحب نے لاہور سے ارسال کیا ہے۔ میں دبئی میں مقیم تھا۔ وہاں ملازمت ختم ہو جانے کے بعد واپس پاکستان لوٹنا پڑا۔ والدہ، بیوی، 2 بچوں کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ جو جمع پونجی تھی اس سے چند دن تو گزارا ہو گیا، لیکن یہ جمع پونجی جیسے جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر والوں کی دعاؤں سے نیو کراچی کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں بطور مینیجر جاب مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن نوکری مل جانا ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ کا نام لے کر جانا شروع کر دیا۔ مالکان بہتر لوگ تھے۔ فیکٹری بہت بڑی نہیں تھی، 200-250 کاریگر ہوں گے اور آفس میں کام کرنے والے 6 سے 7 افراد۔ صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک ڈیوٹی ٹائم تھا۔ اگر شپمنٹ ہوتی تو نائٹ ڈیوٹی بھی لگانی پڑتی۔ مجھے ایک چھوٹا سا کیبن دیا گیا تھا، جس کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی۔ سامنے والا کمرہ نظر آتا تھا جہاں دیگر اسٹاف بیٹھتا تھا۔ چند دنوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ میرے ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزیں اچانک غائب ہو جاتی اور اگلے دن مل بھی جاتی۔ چپراسی سے پوچھا تو ہنستا ہوا کہتا کہ یہ تو یہاں عام سی بات ہے، ایسی چیزیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، ہم تو اس کے عادی ہیں، آپ کو بھی عادت ہو جائے گی۔ ایک شپمنٹ کے سلسلے میں مجھے اتوار کو بھی فیکٹری جانا پڑا۔ چند اور اسٹاف کو بھی آنا تھا، لیکن وہ ابھی آئے نہیں تھے۔ میں اپنے کیبن میں داخل ہوا تو مجھے بلند آواز سے کسی نے سلام کیا۔ میں نے بے اختیاری طور پر سلام کا جواب دے دیا، لیکن جب نظر دوڑائی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اپنے والے کیبن کے حصے میں آیا تو سامنے شیلف میں ایک کالی سیاہ بلی اپنی گردن نکال کر مجھے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھٹک گیا۔ میں نے چاہا کہ دروازہ کھول دوں تاکہ یہ یہاں سے چلی جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے آر پار ہو کر غائب ہو گئی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں ان چیزوں پر کبھی یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یقین آ گیا۔ ایک دن صبح پارکنگ ایریا میں بائک کھڑی کر رہا تھا تو چند قدم کے فاصلے پر سپروائزر کو بلڈنگ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ کام یاد آیا، آواز لگا کر روکنا چاہا، لیکن تب تک وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ 2-1 کام کرنے کے بعد میں نے سپروائزر کو بلوایا تو پتہ چلا کہ وہ تو آج آئے ہی نہیں ہیں۔ میں نے لاکھ کہا کہ صبح میں نے خود اسے فیکٹری میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صفائی کرنے والا، جس کا نام وکٹر ہے، اس نے ایک بار بتایا کہ ایک دن وہ آفس میں جھاڑو دے رہا تھا۔ جھاڑو دیتے دیتے اس نے کرسی کو ہٹانا چاہا تو کرسی نہیں ہلی، حالانکہ کرسی کا کوئی خاص وزن نہ تھا۔ اس نے اسی طرح اس کرسی کو چھوڑ دیا۔ ایک دن اور وہ صفائی کر رہا تھا کہ آفس کی لائٹس خود بخود بند اور کھلنے لگیں اور ایسا لگا کہ کمرے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، صرف بھنبھناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کام سے اکتا کر تھوڑی دیر کے لیے کمپیوٹر پر کوئی فلم یا گانا لگاتا تو میں اسے سن نہیں سکتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ کمپیوٹر کا پلگ خود بخود نکل جاتا ہے۔ میں نے کیبن میں کئی جگہ آیت الکرسی لگا رکھی ہے اور فیکٹری میں داخل ہوتے ہوئے آیت الکرسی اور درود شریف لگاتار پڑھتا رہتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات کا اب میں بھی عادی ہو گیا ہوں۔ جو بھی ہے، ہمیں ان سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا۔ مالکان بھی ان سے باخبر ہیں۔ ہمارا روزگار چل رہا ہے اور ان مخلوقات کو ٹھکانہ ملا ہوا ہے، بس اور کیا چاہیے۔ تو دوستوں، کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو مجھے ای میل کیجیے گا۔ میرا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ اور ہاں دوستوں، ساتھ ہی آپ کے مفید مشوروں کا بھی انتظار کروں گی۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔